انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ اس کے لیے اس اتحاد میں شکر گزار ہوں دوسری اتحادی پارٹیز کا، جن میں ایم کیو ایم ہے، جن میں آئی پی پی ہے اور جن میں کاف لیگ ہے۔ یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف ان عہدوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے، بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے۔ وہ چیلنجز جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے، اس وقت دہشت گردی نے ایک دوبارہ اس کی لہر خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں، لا انفورسنگ کے جوان، افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے اس اتحاد نے، مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد نے، معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ زرعی پیداوار ہے یا صنعتی پیداوار ہے، اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کی جدید خطوط پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ہیں۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپرٹس بنانا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے عظیم معمار بنے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باوقار طور پر روزگار کمائیں، بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز محنت کریں۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی راز نہیں رہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آج 76 سال بعد بھی ہم قرضوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، لیکن ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اذہان کو بروئے کار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شبانہ روز محنت کرنی ہوگی۔ یہ ہیں وہ اہداف، یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے۔ اور میں نے چند روز بھی کہا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کی خدمت میں ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے جرنی آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس۔ یہ قربانی اور احسار کا یہ سفر ہے، یہ کوئی حکومت برائے حکومت وزارتیں اور باریاں لینے کی یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں پاکستان کو مشکلات سے بچانا ہے، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میرے لیے بڑا یہ اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ لمحہ تشکر کے بجائے لمحہ فکریہ ہے۔ تشکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ وہ ایک موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم دل جمی سے اور خلوص دل کے ساتھ اس قوم کی خدمت کریں۔ مجھے بھرپور یقین ہے کہ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں، اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، اور جب تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے
ان پارٹیز کے قائدین، پارٹی کی لیڈرشپ سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں خاص طور پر دونوں سائڈز کی جو کمیٹیز ہیں، ہماری سائڈ سے جناب اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم جناب مراد علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے. میں ان کو اور ان کے درجہ بدرجہ تمام ساتھیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں جناب صاحب چند صاحب ہیں، کدھر ہیں؟ اور جناب جی ندیم افضل جان، میں ان کے خاندان سے ہمارا 30 سال 40 سال سے تعلق ہے. آپ مجھے یہ یاد تو نہ دلائیں نا مجھے. پیپلز پارٹی میں چلیں گے، ان کا حق ہے، لیکن ایک تعلق ذاتی تو ہے بالکل. اور جناب چودھری قاہرہ صاحب ہیں، میرے بھائی دوست، وہ ہیں یہ پیچھے کھڑے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں جی. اور ساتھ ہمارے جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، سردار ایاز صادق صاحب ہیں، اور ملک احمد خان صاحب ہیں. ان سب نے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور گائیڈنس میں بہت شاندار کام کیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی سعید غنی صاحب کو بعد میں شامل کیا ہوگا آپ نے، ساتھ ہی تھے ہمارا کافی تو پھر ان کا نام آپ نے مجھے چھپا کے رکھا ہے. اور بھی بہادر سعید صاحب، شجاع خان صاحب. پھر تو ہماری ٹیم میں بھی اور ممبر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا کہ پھر وقت بڑا قیمتی ہے. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہمیں ہمت عطا فرمائے اور پوری قوم کو سرخرو کرے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سفر آسان نہیں ہے، یہ ایک کانٹوں بھرا سفر ہے. اس میں دریا بھی آئیں گے اور ہمالیہ نما پہاڑ بھی آئیں گے. اگر ہمت جوان ہے اور اگر کمٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہمالیہ نما پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے اور سمندر کو بھی ہم انشاءاللہ سینہ چاک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ذمہ داری کو کما کو اس کی ادائیگی کریں انشاءاللہ.